کہ جب ایک طرف اولیاء شیطان اپنا کام کر رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے اولیاء رحمان کا نام لینے کا اعلان کیا ہے۔ میری عادت کا آپ لوگوں کو علم ہے کہ جب مجھے کوئی موضوع دیا جاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی موضوع پر بات ہو۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں اسلام کی تاریخ کے اولیاء اور اکابرین اور نیک ہستیوں کا ذکر آج آپ کے سامنے کروں، ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے اولیاء کا نام لے کر اولیاء کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے، ان کا بھی ضمنی تذکرہ کروں۔ میرے دوستو، ایک دو باتیں آپ گوش گزار کریں۔ 1,24,000 انبیاء اور 1,44,000 صحابہ اور اسلام کی 1400 سال کی تاریخ کے بڑے بڑے تمام اکابرین میں ایک بات مشترک رہی ہے، ایک بات صرف، ایک بات میں اسلام کی تاریخ کی ہر ہستی اور پیغمبر کا ہر صحابی اور اللہ کا ہر نبی ایک بات میں ہمیں مشترک نظر آتا ہے، اور وہ بات ہے دین پر استقامت، اسلام پر پختگی، توحید پر پکا ہونا، اللہ کے دین کے لیے مار کھانا، دین کے لیے بچوں کو یتیم کرانا، بیویوں کو بیوہ کرانا، جائیداد لٹانا، اپنے جسم کے ٹکڑے کرانا، علاقوں سے نکل جانا، جلا وطنی کے دکھ اٹھانا، زندانوں کی اوٹ میں نرمہائے آزادی کے گیت گانا، سب کچھ لٹا دینا، لیکن نہ قرآن کو چھوڑنا نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑنا۔ اس بات میں 1400 سال کی تاریخ کا ہر بزرگ اور ہر پہلے نبی گزرا ہوا مشترک نظر، اور یہ اسلام جو آج مجھے اور تجھے یہاں بیٹھے بٹھائے مل گیا، یہ دین اور یہ توحید کا پیغام جو پشاور کے لوگوں ہمیں یہاں بغیر کسی تکلیف کے پہنچ گیا، اس توحید کے پیغام کے لیے نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں آئی، ابراہیم کو آگ میں گرنا پڑا، اس توحید کے لیے کتنی تکلیفیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں آنا پڑا، ابراہیم کو نمرود کے مقابلے میں آنا پڑا، اس اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں آئی کہ زکریا علیہ السلام کو توحید کے لیے آرے کے نیچے اپنے جسم کے ٹکڑے کرانا پڑے، توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں اٹھائی صرف ایک خدا کے لیے۔ ہر قوم میں جاہلیت یہ کہتی ہے، ہر قوم کا مادہ پرست جاہلیت کا پرستار دماغ یہ کہتا ہے کہ عبادت کے لائق
سے، جس نے آڑے کے ڈر سے، تلوار کے ڈر سے، بچوں کو یتیم کرانے کے ڈر سے خدا کی توحید کے پیغام کو چھوڑا. کوئی پیغمبر ایسا نہیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں. ایک قرآن میں ذکر آتا ہے اصحاب الرس کا. حافظوں کو پتا ہے کہ قرآن میں لفظ آتا ہے اصحاب الرس. اصحاب الرس اس کے معنی کا آپ کو پتا نہ ہوگا تو جو ہے رس عربی زبان میں کہتے ہیں کنویں کو. کس کو کہتے ہیں؟ اصحاب الرس کا معنی ہے کنویں والے. یہ لوگ تھے کنویں والے. قرآن نے ان کا واقعہ بیان کیا. توجہ کرے. اللہ کے ایک پیغمبر تھے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام. یہ بڑے جلیل قدر ہے. کئی سو سال اپنی قوم کو توحید سناتے رہے. ایک معاشی پانی کی مشقیں کرنے والا ہوا. کئی سو سال کے بعد ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑتا. پوری قوم دشمن ہے. ایک غلام کلمہ پڑتا. پیغمبر نے اس غلام کی تربیت کی اور تنگ آ گئی کہ اس کی توحید کا پیغام آگے نہ پہنچ جائے. اس قوم نے مل کر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک گندے کنویں کے اندر ڈالا. پیغمبر کنویں میں اور اس کنویں کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر لا کر رکھ دیا کہ نبی نکل نہ سکے. نبی کا جرم کیا تھا کہ پیغمبر کہتا تھا لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا مالک کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں. پشاور کے دوستوں، الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے جو تم کتابوں میں پڑھتے ہو کہ لا الہ کا معنی اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. الہ کا معنی مشکل کشا ہے، الہ کا معنی حاجت روا ہے، الہ کا معنی بگڑی بنانے والا ہے، الہ کا معنی دکھ دور کرنے والا ہے، الہ کا معنی پیدا کرنے والا ہے، الہ کا معنی دکھوں کو دور کرنے والا ہے، الہ کا معنی مختار کل ہے، الہ کا معنی حاجت روا ہے، الہ کا معنی کشتیوں کو پار لگانے والا، الہ کا معنی بچہ دینے والا، الہ کا معنی بچیاں دینے والا، الہ کا معنی ساری انسانیت کو رزق دینے والا، الہ کا معنی دلوں کے اندر رزق پہنچانے والا. جب ہم کہتے ہیں لا الہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں. تم علی کو مشکل کشا بھی کہو اور پھر لا الہ بھی کہو. تم خدا علی کو مشکل کشا بھی کہو اور پھر کہو ہم نے لا الہ کا معنی تسلیم کیا ہے. جب ہم کہتے لا الہ اس کا مطلب ہے لا مشکل کشا، لا حاجت روا، لا بگڑی بنانے والا، لا مختار کل، لا ہر جگہ موجود، لا عالم الغیب الا اللہ، مگر اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ توحید اتنا عظیم منصب ہے، اتنا عظیم پیغام ہے کہ 1,24,000 پیغمبر صرف اسی توحید کے لیے الہ کا معنی سمجھانے کے لیے دنیا میں آئے. پیغمبر نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، پیغمبر زکاتیں دلوانے کے لیے نہیں آئے تھے، پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ ساری انسانیت غیروں کے دروازوں سے اپنے باتوں کو ہٹا کر ایک خدا کے سامنے سر جھکائے. آج ہم لوگ شرک میں مبتلا ہے یا نہیں؟ پیغمبر کہتا ہے، حنظلہ بن صفوان کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ. اس پیغمبر کو اٹھا کر کنویں کے اندر ڈال دیا. اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر رکھا. 3 دن گزر گئے، پیغمبر گندے کنویں میں ہے. 3 دن کے بعد ان کے امتی اس غلام کو پتا چلتا ہے تو وہ امتی آیا اور اس پتھر کے نیچے سے ایک سوراخ میں اپنے پیغمبر سے کہتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں، میں کیا کروں. تو اللہ کا پیغمبر اس کنویں
غلام کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پیغمبر کہتا ہے اے امتی اللہ کے کلمے کو نہ چھوڑنا، اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑنا، لا الہ کو نہ چھوڑنا۔ کئی دن گزر گئے، کئی دنوں کے بعد اور کچھ دنوں کے بعد قوم کے لوگوں نے کہا آخر قرآنی برادری کا انسان ہے، چلو اس کو نکالتے ہیں، شاید اس کا ذہن ٹھیک ہو گیا ہو، نعوذ باللہ۔ یہ کہا، ساری قوم کے لوگ آئے اور آ کر اس کنویں کے اوپر سے پتھر کو ہٹایا، پتھر کو ہٹا کر پوچھا اے حنظلہ بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حنظلہ کنویں کے اندر سے کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے قوم کے لوگوں ایک اللہ کا کلمہ پڑھو، میں پیغمبر اسی لیے دنیا میں آیا۔ اب وہ قوم بڑی پریشان ہو گئی کہ 8 دن کنویں میں رکھا، پھر یہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس قوم نے اتنا ظلم کیا کہ پورے علاقے کی مٹی اور گند اٹھا کر کنویں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پیغمبر کنویں میں بند ہے اور پورے علاقے کی مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ اتنا پیغمبر کا جسم زمین میں گر گیا، سر باقی ہے۔ قوم پوچھتی ہے اے حنظلہ بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حنظلہ بن صفوان نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ۔ اب اس قوم نے پیغمبر کے منہ کے اوپر بھی مٹی ڈال دی اور پیغمبر کو زندہ کنویں کے اندر دفن کر دیا اور کنویں کے اندر پیغمبر کو ڈال کر مٹی ڈال دیا۔ ساری قوم اس کنویں کے اوپر کھڑی ہو کر ناچنے لگی۔ جب پیغمبر کے اوپر وہ قوم ناچنے لگی تو پھر اللہ کی غیرت کو جوش آیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اس قوم کو سبائے ہستی سے نکال کہ جس نے میرے پیغمبر کو لا الہ کہنے کے جرم میں اس طرح تکلیفیں پہنچائی۔ میرے دوستوں حنظلہ بن صفوان کا کیا قصور تھا کہ وہ کہتے تھے لا الہ، لا اللہ کے سوا الہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ پتھر کی مورت کو سجدہ نہ کرو، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ تو آج پاکستان کا مشرق اس دون اللہ کا ترجمہ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دون اللہ سے مراد پتھر کی مورت ہے، یعنی اللہ کے علاوہ پتھر کی مورت کو سجدہ نہ کرو، یعنی دون اللہ سے مراد پتھر کی مورت ہے۔ تو میں نے پنجاب کے بھی مشرقوں سے کہا اور آج پشاور میں بھی اگر کوئی مشرق ہے تو میں اس سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اگر دون اللہ سے مراد پتھر کی مورت ہے تو قرآن کی اس آیت کا جواب مجھے بتاؤ۔ اب حسب الذین اتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہاں عباد کو من دون قرآن نے کہا، دور کا معنی عباد ہے۔ بتاؤ عباد عبد کی جگہ نہیں ہے، عبد خود کو کہتے ہیں، عبد تو بندے کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو میرے علاوہ میرے بندوں کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ پتھر کی مورت بھی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ جناب علی اور انسان بھی ہوتا ہے۔ اور قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ اپنے جیسے بندوں کو میرے علاوہ نہ پکارو۔ اور میرے دوستوں وہ کام جو نوح کی قوم نے
کہ شرک ہمیشہ پیدا ہوتا ہے نیک بندوں کا نام لے کر. یہ بڑی قابل غور بات ہے. شرک پیدا ہوتا ہے نیک بندوں کا نام لے کر اور بدعت پیدا ہوتی ہے نیکی کا نام لے کر. یہ نیک آدمی ہے, اس کی قبر پہ سجدہ ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ تو نیک آدمی کا نام لیا تو سجدہ کیا, شرک پیدا ہوا. ٹھیک ہے, اور یہ نیکی ہے. کیا نیکی ہے؟ تیجا نیکی ہے, ساتہ نیکی ہے, 11ویں نیکی ہے. چھوٹی 11ویں سنبھالی نہیں جاتی ہے, بڑی 11ویں سب آ گئی. ٹھیک ہے نا بھائی, چھوٹی 11ویں سے ملا کا پیٹ نہیں بھرا, اب بڑی 11ویں آ گئی بڑی. اور 40واں یہ کہاں سے نکلا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف کراؤں. ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ آپ کو پتا ہے اس وقت ہندوؤں کے اندر رسم ہے, جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ہندو لاش کو آگ میں جلاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ آگ 3 دن تک جلتی رہتی ہے. تو 3 دن کے بعد جب آگ بجھاتے ہیں تو اس بجھانے کو وہ کہتے ہیں رسم پھول. رسم پھول. اور اس کے بعد جب اس کی ہڈیوں کو کے اوپر سے راکھ علیحدہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نواں, یعنی 9ویں دن اس کی ہڈیوں سے راکھ علیحدہ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کی ہڈیوں کی صفائی کر کے اکٹھا کر کے ایک کونے میں رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں 21واں. وہ 21واں دن ہوتا ہے. اور اس کے بعد ان ہڈیوں کو اٹھا کر 40 دنوں کے بعد گنگا میں پھینک آتے ہیں. اس کو کہتے رسم چیل. پاکستان کا ملا بڑا ہوشیار تھا, اس نے رسم پھول کی بجائے ہاتھ کو کاٹ کر تاج لگا دیا اور اس کو رسم پھول بنا دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 9ویں کو باقی رکھا, 21ویں کو باقی رکھا, اور اس کے بعد 40ویں جو 40ویں گنگا میں ہڈیاں پھینکتے تھے اس کو رسم چہلم بنا دیا اور رسم 40واں بنا دیا. اندرا گاندھی کا لڑکا سنجے گاندھی مرا, ساری دنیا کے اخباروں میں آیا کہ اندرا گاندھی نے اپنے بیٹے کی رسم چہلم کی. میں بڑا حیران ہوا کہ اندرا گاندھی نے یہ رسم چہلم پاکستان کے ملاؤں سے لی یا ان ملاؤں نے اندرا گاندھی سے لی. اور پھر ایک اور بات ہے, پشاور کے لوگوں بڑی قابل غور بات ہے. یہ جو رسم کل ہے, رسم 9واں, رسم 10واں, رسم 7واں, رسم چہلم, اس کا یہ لفظ ہی کہتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے. اگر یہ دین ہوتا تو یہ رسم کل نہ ہوتے بلکہ یہ سنت کل ہوتے. اگر یہ دین ہوتا تو سنت 9واں ہوتا, سنت 10واں ہوتا, سنت چہلم ہوتی. اور رسم خود کہتی ہے کہ یہ تو رسم ہے. رسم برادری کے رواج کو کہتے ہیں, رسم معاشرے کے رواج کو کہتے ہیں. رسم دین نہیں ہوتا, اور جو نفس سے دین معلوم نہیں ہوتا اس کو تو دین سمجھ کر کرتا ہے. میرے سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی ہے جو خود رسم ہے, جو خود رسم ہے یا نہیں؟ اور بولو رسم ہے یا نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا, اشارے ثواب ہے. اور مجھے بتا یہ تو اشارے ثواب کرتا ہے, تیرے اس اشارے ثواب کا تیرے پیغمبر کو پتا نہیں چلا, تیرے نبی کے صحابہ کو پتا نہیں چلا, تیرے پیغمبر کے یاروں کو پتا نہ چلا. اور میرے دوست مجھے بتا, حضور کے ساتھ آگے ابراہیم فوت ہوئے, پیغمبر نے اپنے بیٹے کا تیجا کیا تو لا کر دکھا. پیغمبر کے چچا شہید ہوئے, پیغمبر نے 40واں کیا تو لا کر دکھا. حضور خود فوت ہوئے, ابو بکر نے تیجا 40واں کیا تو لا کر دکھا. ابو بکر فوت ہوئے, عمر نے تیجا 40واں کیا تو لا کر دکھا. عمر شہید ہوئے, عثمان نے کیا ہو تو لا کر دکھا. علی شہید ہوئے, حسن
پیغمبر جو اپنی امت کو استنجے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اگر تیجا سادہ 40واں دین ہوتا تو میرا پیغمبر یہ بھی اپنی امت کو بتا کر جاتا، جو کام میرے نبی نے نہیں بتایا وہ دین نہیں ہے، وہ رسم ہے، وہ بدعت ہے، وہ ذاتی طریقہ ہے، وہ ہندوؤں کا شعار ہے، وہ پیغمبر کا دین نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنی عجیب بات فرمائی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جس آدمی نے کوئی نیا طریقہ خود بخود گھڑ لیا اور بعد میں اس کو دین سمجھا، گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دین میں خیانت کی ہے، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور نے اپنے دین میں خیانت کی ہے۔ اور میرے دوست، قرآن نہیں کہتا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہو گیا، دین نبی پر مکمل ہو گیا۔ جب مکمل ہو گیا تو تیجا اس میں شامل نہیں ہے، سادہ شامل نہیں ہے، 40 کا شامل نہیں ہے، دین مکمل ہے۔ یہ تیرے باپ نے شامل کیا، یہ تیرے دادے نے شامل کیا، یہ اندرا گاندھی نے شامل کیا، جو کام دین میں شامل نہیں ہے اس کو دین بنایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ ahnaf.com www.asnaf.com نبی نے پیغمبر نے تو وہ دین میں شامل نہیں کیا، وہ بریلویوں نے شامل کیا۔ کس نے شامل کیا؟ وہ مولوی احمد رضا نے شامل کیا، وہ انگریز کے ایجنٹ نے شامل کیا، وہ بدعت کے پرستار نے شامل کیا۔ ایک آدمی کہنے لگا یہ ٹھیک ہے، آدمی فوت ہو گیا، تم تیجا سادہ 40واں نہیں کرتے اور اس کو کہتے ہو بدعت ہے۔ یہ جو لاؤڈ اسپیکر تم نے لگایا یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ جو ٹیوب لائٹ لگائی یہ بھی تو پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی، یہ جو سٹیج تم نے بنایا یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اس کا مطلب ہے یہ بھی بدعت ہو گئی۔ میں نے کہا عقل کے اندر تجھے بدعت کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، تو پیغمبر کی حدیث کا مطالعہ کر جو مسلم شریف میں پیغمبر نے فرمائی ہے اس سے تجھے بدعت کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے میرے دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، ایسا طریقہ جو پہلے دین میں شامل نہ ہو، فہو رد، اس کا وہ طریقہ مردود ہے۔ ہم نے اس لاؤڈ اسپیکر کو دین میں شامل ہی نہیں کیا، ہم نے اس لاؤڈ اسپیکر کو یہ نہیں کہا کہ یہ دین ہے، ہم نے اس ٹیوب لائٹ کو دین نہیں کہا، یہ ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کے علاوہ تقریر ہو نہیں سکتی، شرط جائز نہیں ہو سکتی، ٹیوب کے بغیر تقریر جائز نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ بدعت ہے۔ ہم نے اس کو دین بنایا نہیں، دین میں جو پہلے شامل نہ ہو بعد میں اس کو دین میں شامل کیا جائے، دین کی طرح اس کی پابندی کی جائے، اس کے نہ کرنے پر وعید کا اعلان کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں لاؤڈ اسپیکر نہ لگاؤ تب بھی تقریر ہو سکتی ہے، ٹیوب نہ لگاؤ تب بھی تقریر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن تو کہتے 11ویں نہ دے تو بھینس مر جاتی ہے، 11ویں نہ دے تو سلام ختم ہو جاتا ہے، 11ویں نہ دے تو بلی بخشش کے لیے نہیں پہنچتے، اور تیجا نہ کرے تو میت کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو نے ان تمام رسموں کو دین بنا دیا، اس کو دین بنایا جس کو کالی کملی والے نے دین کا حصہ قرار نہیں دیا۔ ٹھیک ہے میرے دوست، شرک ہمیشہ جہالت کی ذہنیت سے پیدا ہوگا۔ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں، کسی بات کا پتہ نہیں، شرک پیدا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی روکے تو کہتے ہیں جناب یہ نجدی ہے، یہ وہابی ہے، تو مدینے سے آیا ہے، تو مکی مدنی ہے، جو تجھے شرک سے روکے وہ وہابی ہو گیا۔ یہ لفظ وہابی کا ایسا انگریز نے شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی کتاب فیصل ایک روشن ستارہ میں لفظ وہابی کی پوری ریسرچ کی ہے۔ یہ وہابی کا لفظ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ وہابی کا لفظ سن 1760 میں جب ایک انگریز نے عرب کا دورہ کیا، اس وقت سعودی عرب نام نہیں تھا، حجاز عرب تھا، اور اس وقت اس انگریز کا نام تھا برائجس اور برکھار، دو انگریز تھے۔ انہوں نے وہاں کا دورہ کیا اور دورہ کر کے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کو انہوں نے وہابی کا نام دیا، حالانکہ جس نے
محمد بن عبد الوہاب اس کے باپ کا نام تھا، تو اگر اختلاف اس کے محمد کے ساتھ تھا تو اس کے ماننے والوں کو محمدی کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باپ عبد الوہاب بیچارے کا کیا قصور تھا کہ اس کی طرف منسوخ کر کے کہہ دیا کہ یہ وہابی ہو گئے، حالانکہ عبد الوہاب کا قصور ہی کوئی نہیں۔ محمد نے کہا تھا کہ محمد بن عبد الوہاب تھا، امام احمد بن حنبل کا مقرر تھا، اس نے کہا تھا کہ پختہ قبریں نہ بناؤ، اس نے کہا تھا کہ قبروں پہ چراغ نہ جلاؤ، اس نے کہا تھا کہ قبروں پہ سجدے نہ کرو، اور آج اسی کی وجہ سے ہاں حضور کے روضے کے سامنے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے بولو بھائی، کوئی سجدہ کر سکتا ہے؟ حضور کے روضے کے سامنے سجدہ جائز نہیں۔ لاہور میں دادا علی حجویری کے مزار پر تم سجدہ کرتے ہو، بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پہ سجدے کرتے ہو، سلطان فاروق کے دربار پہ سجدہ کرتے ہو، لیکن پیغمبر کی قبر پہ سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کہ وہاں سعودی عرب کی حکومت ہے، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا وفات سے چند مہینے سے پہلے حضور نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ بنا دیا تھا، واتخذ علیہم السرج، اور نبیوں کی قبروں پہ چراغ چلانے شروع کر دیے تھے، پیغمبر نے ان پر لعنت فرمائی اور حضور نے دعا فرمائی اللہم لا تتخذوا قبری وسیعا، اے اللہ میری قبر کو سجدہ خانہ بنانا۔ میرے پیغمبر کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور میرے پشاور کے نوجوان توجہ کر، اگر کسی کی قبر پہ سجدہ جائز ہوتا تو ابو بکر و عمر میرے پیغمبر کی قبر پہ سجدہ کرتے، اگر کسی کی قبر پہ چراغ جلانا جائز ہوتے حضور کی قبر پہ صحابہ چراغ جلاتے، اگر کسی کی قبر پہ پختہ کرنا، کسی کی قبر کو جناب علی طواف کرنا جائز ہوتا تو پیغمبر کی قبر پہ صحابہ طواف کرتے، اگر کسی کی قبر پہ عبادت جائز ہوتی تو صحابہ پیغمبر کی قبر پہ عبادت کرتے، اگر دنیا کے سب سے بڑے سردار پیغمبر کی قبر کا نہ طواف جائز ہے، نہ سجدہ جائز ہے، نہ پھولوں کی چادر چلانا جائز ہے، نہ ہلکے گلاب سے پیغمبر کے لوہے کو دھونا جائز ہے، نہ اس کا طواف جائز ہے، تو میرے پیغمبر سے بہتر نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی قطب ہے، نہ کوئی ابدال ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مولوی ہے۔ ہاں اگر سب سے بڑے دنیا کے سردار کی قبر پہ سجدہ جائز نہیں تو کسی ولی کی قبر پہ نہ سجدہ جائز ہے، نہ چراغ چلانا جائز ہے۔ جو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے، چراغ چلاتا ہے وہ مشرک ہے، طواف کرتا ہے وہ مشرک ہے، اور پھولوں کی چادر چڑھاتا ہے وہ مشرک ہے، ہلکے گلاب سے روزوں کو دھوتا ہے وہ مشرک ہے۔ یہ کام جائز ہوتے تو سب سے بڑے پیغمبر کی قبر پر جائز ہوتے، حضور کی قبر پر جب جائز نہیں تو دنیا کا کوئی ولی محمد رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اخبار میں آتا ہے کہ فلاں وزیر صاحب دادا علی حجویری کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھا رہے تھے، اخبار میں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ایک وزیر کیا سارے پاکستان کے وزیر مل کر کسی کی قبر پہ چادر چڑھائے، ان کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کلمہ بدل نہیں جاتا، دین بدل نہیں جاتا، اور تمہیں ان لوگوں کو تو مکے سے خدا نے دنیا میں نکال دیا، اور نکالا یا نہیں نکالا؟ اور پاکستان کے مشرکوں کو مکے سے نکالا گیا کہ نہیں؟ کیوں نکالا گیا؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مکے کے مشرکوں سے مکے کے اندر ان بریلویوں کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا اللہ نے ان کو سزا دی ہے، اللہ نے ان کو، انہوں نے کہا کیسی سزا؟ میں نے کہا پاکستان کی مسجدوں سے انہوں نے تبلیغی جماعت کو نکالا۔ کس کو نکالا؟ اس مسجد سے نکالا، اس مسجد میں 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، انہوں نے تبلیغی جماعت کو ان مساجد سے نکالا جہاں 25 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ نے فرمایا مجھے بھی کبریا نہ کہنا، اگر تمہیں وہاں سے نہ نکالوں جہاں 1 لاکھ کا ثواب ملتا۔ آج مکے اور مدینے میں نورانی اور نیازی داخل نہیں ہو سکتے،
کوئی ایسا مردود عاشق بھی ہے جس کا داخلہ محبوب کی گلیوں میں بند کر دیا جائے؟ کوئی ایسا مردود بھی ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ صرف نورانی نیازی نہیں بلکہ ان کے 54 علماء کا داخلہ سعودی عرب میں بند ہے. 54 علماء کا. کتنے علماء کا؟ مکے میں داخلہ بند کیوں ہے؟ اس لیے کہ مشرک مکے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اور حضور کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا قیامت تک دجال مکے مدینے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، جا سکتے جب ان پر پابندی لگی تو ہم نے شاہ آپ کو مبارکباد دی. ہم نے کہا تمہیں مبارک ہو، تم نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ مشرک پلید ہوتا ہے اس کو کعبے کے قریب نہ آنے دیا جائے. تمہیں پتا ہے مولوی احمد رضا بریلوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الحجۃ المؤتمنہ لمن یجوز التباع الحجہ. اس کتاب میں مولوی احمد رضا بریلوی کہتا ہے کہ جب تک مکے مدینے پر سعودیوں کی حکومت ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ حج کرنا بند کر دے. یہ مولوی احمد رضا بریلوی کی کتاب ہے. حج کرنا لوگوں نے بند نہیں کیتا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ادھر کہتے ہیں نبی مختار کل، کہتے ہیں نبی مختار ہر چیز پہ اختیار ہے، اور ادھر کہتے ہیں مسلح رسول پہ گستاخ صحابی کھڑا ہے. اور اگر نبی مختار کل ہے تو گستاخ مسلح پر کیسے آیا؟ کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ اگر نبی مختار کل تو مسلح پہ گستاخ آ سکتا ہے؟ اگر ہر چیز پہ اختیار ہے تو پھر پیغمبر نے اس گستاخ کو مسلح سے ہٹایا کیوں نہیں؟ پشاور کے مسلمان، تیری مسجد ہو، تیری مرضی کے بغیر امام نہیں آ سکتا. میری مسجد ہو، میری مرضی کے بغیر امام نہیں آ سکتا. قاری ارشاد اللہ نے مسجد بنائی ہو، اس کی مرضی کے بغیر امام نہیں آ سکتا. تو پیغمبر کو اتنا عاجز بنا دیا کہ مسجد پیغمبر کی ہو اور نبی کا دشمن مسلح پہ آ جائے. ادھر کہتے ہیں پیغمبر مختار کل ہے، ہر چیز پہ اختیار ہے، تو بتا گستاخ کو مسلح سے ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ اگر میرے پیغمبر کو وہ مکے کا امام مدینے کا امام پسند ہے تو ساری دنیا کو وہ امام پسند ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ مکے سے حاجی آتا ہے کھجورے لے کر آتا ہے کہ یہ کھجورے اس میں بڑی برکت ہے. ایک ہی مکے مدینے والیاں نے کتوں آئیاں نے؟ یہ بھی مٹی ہے خاک شفا ہے، یہ بھی پانی ہے مکے مدینے کا. کیوں بھائی؟ مکے مدینے کے پانی میں اتنی برکت آ گئی، مکے کی مدینے کی مٹی میں اتنی برکت آ گئی، مکے کی کھجوروں میں مدینے کی کھجوروں میں اتنی برکت آ گئی کہ تو اس کو چومتا پھرے اور اس آدمی میں برکت آئی کوئی نہیں جو نبی کے مسلح پہ کھڑا ہے. نہیں گال نہیں سمجھی. مٹی میں برکت آ گئی، پانی میں برکت آ گئی، چادر میں برکت آ گئی، لیکن آدمی بے برکت آ گیا کہ مسلح پہ کھڑا ہے آج تک اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور بریلویوں کے 54 مولویوں کا جب داخلہ بند ہوا تو ان کے فوٹو جدہ کے ایئرپورٹ پر لگا دیے گئے، اور فوٹو ایئرپورٹوں پر اشتہاری ملزموں کے لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اشتہاری ملزموں کے فوٹو لگائے جاتے ہیں، تو ان کے فوٹو بھی جدہ کے ایئرپورٹ پر لگا دیے گئے تھے. خیر بات دور نکل جائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑا پیغمبروں کا کمال ہے توحید پر پکے رہنا، توحید پر، دین پر پکے رہنا. قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مکے کا مشرک شرک
شخص اتنا ذلیل ہے کہ کشتی میں بیٹھ کر بھی کہتا ہے افضل حق میرا حق ہے، میں پہاڑ پکڑتے آنکھ کھلوتی بیڑی میری بننے کا، کہتے ہیں کہ کشتی پار لگا دینا، تو بولے بات ٹھیک ہے، کشتی پار بھی لگا سکتا ہے؟ کبھی کسی کی کشتی پار لگتی ہے؟ کوئی لگا سکا ہے اللہ کے بغیر؟ کہتے جی پیران پیر رحمت اللہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ ہے، انہوں نے 12 سال کے بعد بیڑا پارا، وہ کہتے ہیں 12 سال اس کو ڈوبا ہوا رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی 12 سال تک ایک آدمی ڈوبا رہے تو پیرا نے پھر سمندری سے، ہمارے وہاں سمندری شہر اور آگے گئے تو راستے میں دریائے راوی آتا، کسی زمانے میں وہاں پول نہیں تھا تو کشتی پڑتی تھی، کشتی میں لوگ بیٹھے، کشتی دریا کے درمیان میں جا کر ڈوبنے لگی تو ایک آدمی نے کہہ دیا اللہ کشتی بچا، وہ بڑا تھا کوئی پروفیسر تھا، تو دوسرے آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تو وہاں بھی تو نہیں؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم نے اللہ کو پکارا کہ اللہ مجھے بچا، کشتی ڈوب رہی ہے، میں تو پیر دستگیر کو پکارتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہوں، تو اس پروفیسر نے کہا کہ میں تو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں بھی پیران پیر کو مانتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو جب آدمی پکارتے تو وہ 12 سال کے بعد آ کر بیڑا مارتے، میری تو صبح عدالت میں تاریخ ہے، پیران پیر کتنے دیر کے بعد بیڑا مارتے اور میری صبح عدالت میں، تو میں تو اللہ کو پکارتا ہوں جو ابھی بچائے، اور تم اس کو پکار اگر تجھے کام کوئی نہیں تو 12 سال کے بعد آ جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیغمبروں کا سب سے بڑا کمال ہے توحید پر پکے ہونا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نبی توحید پر پکے تھے یا نہیں؟ اسی توحید کے لیے میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، بلند ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا میرے پیغمبر کے مقابلے، ٹھیک ہے؟ اتنا اونچا مرتبہ کہ میرے پیغمبر کے چہرے کا ذکر آتا ہے، قرآن کو دہا کہتا ہے، نبی کی زلفوں کا ذکر آتا ہے، قرآن کا نیل کہتا ہے، نبی کے زمانے کا ذکر آتا ہے، قرآن کا اثر کہتا ہے، پیغمبر کے سینے کا ذکر آتا ہے، قرآن خراب نشرہ کہتا ہے، نبی کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے ماتاً بسر و ماتاً، پیغمبر کے ہوٹوں کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تحرک بھی رسالت لتعجل بھی، اور پیغمبر کی چادر کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، پیغمبر کے کمبل کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے اتنا لعلہ خلق العظیم، پیغمبر کے کردار کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی رحمت کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
اسلام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے، لیکن تم دیکھتے ہو پیروں کی قبروں پر یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں یا نہیں؟ کشتی میں پیران پیر رحمت اللہ علیہ تمہیں بچائیں گے، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا کوئی بچا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے باہر نکلے، دریا کے کنارے پر اللہ کا پیغمبر پہنچا، کشتی موجود نہیں، پیغمبر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے، کشتی آ گئی، اللہ کا نبی کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُخَاطِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ قرآن کہتا ہے اور دنیا کے لوگوں اس مچھلی والے پیغمبر کو یاد کرو کہ کنارے پہ کھڑا ہے، کشتی آ گئی، اللہ کا نبی کشتی میں بیٹھ گیا، جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو کشتی ڈوبنے لگی ہے۔ کشتی کیوں ڈوبتی ہے میرے پشاور کے دوست؟ کشتی پیغمبر کی موجودگی میں ڈوب رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ کشتی ڈوب رہی ہے، کیوں ڈوبتی ہے؟ اس کشتی کے اندر ایک نجومی ہے، اللہ نے پوچھا اے نجومی بتا کشتی کیوں ڈوبتی ہے؟ اس نے کہا اس کشتی میں ایک ایسا آدمی موجود ہے کہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ اس نے کہا کون ہوگا؟ قرآن ڈالا گیا، ساری کشتی کے لوگوں کا قرآن ڈالا گیا تو اس قرے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام تینوں مرتبہ قرے میں نکلا، پیغمبر کا نام کشتی کے اس آدمیوں میں نکلتا ہے، اس آدمی کے لیے کہ جو مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ اب دیکھو اللہ کا نبی یونس ہے، کشتی میں موجود ہے اور نجومی کہتا ہے کہ اس یونس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، پیغمبر کشتی میں ہے اور پیغمبر کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ تو کہتا ہے پیر میری کشتی بچائے گا، تو کہتا ہے داتا میری کشتی بچائے گا، تو کہتا ہے دستگیر میری کشتی بچائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سارے کشتی کے سواروں نے اللہ کے نبی کو کشتی سے اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دیا، اور خدا نے اس دریا میں ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے، تجھے ہضم کرنے کی اجازت نہیں۔ مچھلی کے منہ میں اللہ کا نبی چلا گیا اور قرآن نے کہا کہ اللہ کا پیغمبر 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا رہا۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں پیغمبر نے کیا کہا؟ فرمایا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، ان اندھیروں میں اللہ کے پیغمبر نے خدا کے سامنے رو کر کہا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ اگر تو نہیں بچائے گا تو یونس کو آج بچانے والا کوئی نہیں۔ اور کشتی میں مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں پانی میں اگر پیغمبر کو کوئی بچا نہیں سکتا، پیغمبر کا داتا اللہ ہے، پیغمبر کی مشکل کشائی کرنے والا اگر اللہ ہے تو کائنات میں تیرا بھی داتا اللہ ہے، تیرا بھی مشکل کشا اللہ۔ حتیٰ کہ قرآن کہتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں خدا کو نہ پکارتا تو قیامت کی صبح تک پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہ قرآن کہتا ہے اور تو کہتے ہے میرا پیر کشتی بچائے گا۔ پیر بھی کشتی بچاتا ہے، اور بولے بات ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو پیروں کے منکر ہیں، ہم پیروں کے غلام ہیں، تو ہم پیروں کے، ہم ولیوں کے غلام ہیں لیکن بڑوں کے غلام نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے ولی، ایک ہوتا ہے وال، اور جانتے ہو نہیں تو ہم نہیں والا ہوتا وال وہ کہتے ہیں رات میں فقیر محمد کے گھر آیا تو سویرے فقیر نے منہ لے کے کر گیا، نہیں سمجھے؟ فقیر محمد کے گھر پیر آیا تو فقیر نے لے کے وہ کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں الف میں پائی تین سے پنگا چوٹڑ 3 جڑیاں تو لام نے لیا ہزارا تو رہ گئی 2 جڑیاں۔ اگر پیر جب کاغذ آیا تو ہن سن 3 جڑیاں، پیر جب گھروں مڑیا تو رہ گئی 2 جڑیاں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں تو ہمیں پٹھانا میں تو اردو نہیں سمجھ آتی تو ہمیں پنجابی ساری کی پتا لگا کوئی پلے پہ ہے اگر نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قصور میں پیر آیا تھا، اس نے کہا کہ میرے ہر مریض کو حکم ہے کہ مجھے مہینے کے 5 روپے دیا کرے۔ ایک کوئی میرے جیسا تھا، اس نے کہا جی میں تو نہیں دیتا، تو پیر نے کہا اچھا پھر تیری قیامت کے دن میں بخشش نہیں کراؤں گا۔
اس مرید نے کہا کہ میری بخشش تو کب روکے گا جب تجھے تو جنت میں جانے دے گا. وہ بھی پورے دنوں کا تھا. 2-4-10 دن گزرے تو مرید کو اسی کو خواب آیا جس نے کہا میں 5 روپے نہیں دیتا کہ میں نے دیکھا ایک دودھ کا ایک شہد کا پیالہ ہے پیشاب کا. پیر صاحب کا ہاتھ شہد کے پیالے میں خواب میں دیکھا اور میرا ہاتھ پیشاب کے پیالے میں. پیر صاحب سے کہا حضرت جی مجھے تو یہ خواب آیا کہ میرا ہاتھ پیشاب کے پیالے میں تمہارا ہاتھ شہد کے پیالے میں. پیر صاحب نے کہا کہ اگر مجھے 5 روپے مان لیتا مہینے کے تیرا ہاتھ بھی شہد کے پیالے میں آ جاتا. مرید نے کہا اس کے بعد میں نے دیکھا تو تم میری انگلیاں چاٹنے لگے میں تمہاری انگلیاں چاٹنے لگے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سمجھنے کی. ایک اور پاگل ہم نے دیکھا وہ لاہور میں آج تک گاڑی پہ اس طرح چلاتا رہا اور اب اخبار میں بیان دیتا ہے کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی. اور ٹھیک ہے اب کیا کہتا ہے مجھے حضور کی اور میرے باپ کو حضور نے خواب میں میرے پیدا ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ تیرے گھر میں ایک لڑکا طاہر پیدا ہوگا طاہر القادری. اس پاگل سے ہم نے لاہور میں کہا کہ تو طاہر القادری نہیں ہے طاہر القادری ہے اس لیے تجھے طاہر القادری ہونا چاہیے. کہنے لگا جی میرے باپ کو پیغمبر نے خوشخبری دی. یہ آپ کو پتا ہے طاہر القادری جھنگ کا رہنے والا ہے اور مولانا حق نواز جھنگوی کے محلے کا رہنے والا ہے اور وہی رہتے ہیں. اور یہ جھنگ کے اندر آج سے 5 سال 8 سال پہلے جنگ کے اندر وکالت کرتا تھا اور ناکام وکیل تھا. 5-6 سال تک اس پہ کوئی کیس نہیں آیا تو پٹا بند کر کے لاہور چلا گیا اور میاں نواز شریف صاحب اس کو مل گئے اور انہوں نے جناب علی چندہ دے دیا تو 2 کتابیں لکھی اور ہم ٹی وی پر بٹھا دیا تو اس ٹی وی پر بیٹھنے سے ولایت تو نہیں ملتی اور خواب آنے لگے جناب. تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں کہ ایک آدمی کے باپ کو پیغمبر نے فرمایا ہو کہ تیرے گھر میں طاہر پیدا ہوگا اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ وکالت سیکھنے لگ جائے اور وکالت سیکھنے کے بعد پھر وہ عدالت میں پھر کچہری میں پھٹا لگائے اور صبح سے لے کر شام تک 100 جھوٹ بولے اور جھوٹ بول کر کیس کرے اور 5-6 سال تک وکالت کر کے جھوٹ بولتا رہے. کیا خواب میں پیغمبر نے یہ نہیں بتایا تھا؟ اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جو بے ایمان اس ملک میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے بشارت ہوئی ہے. ایک پاگل کئی سال پہلے آیا تھا 3 سپاہی آیا تھا کہ وہ کہنا شیشیاں میں ڈھکن کھولو تھوک بچ گئی ایسے تھوکے مارتا تھا کہ 3 سپاہی. اور اس سے پہلے ایک قصور میں آیا تھا ڈبا پیر ایک پیر سپاہی اور ایک یہ طاہر القادری. ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنا اور عمل اس کے خلاف ہو کردار اس کے خلاف ہو. مولانا حق نواز نے اس کو جاننے کہا پچھلے سال کہ پتہ ہے مولوی احمد رضا تیرے باپ نے لکھا ہے کہ جو آدمی داڑھی اڑائے وہ بڑا بے ایمان اور لانت دیے اور تو داڑھی اڑاتے اس کے بعد داڑھی بڑھانے لگ گیا اور داڑھی بڑھانے اس لیے بڑھاتے کہ اس کے بعد احمد رضا کے فتوے کی جگہ میں آتا ہے. ایسے بڑے من گھڑت قسم کے شوقناواز اس ملک میں آئے جو شوقنوازی کرنے آ گیا لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. ہمارے پنجاب میں تو ایسا رہا ہے کہ جو آدمی کپڑے اتار کر آدھے کپڑے پہنے رکھے آدھے اتار دے اس کو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا والی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ صرف ایک کچھا سا پہنا ہوا ہو تو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے اور جو کچھا بھی اتار کر بالکل ہی ننگا ہو جائے تو کہتے ہیں اس پر 14 توق روشن ہو گئے. تو میں نے کہا اس پر کیا روشن ہوگی؟ جو اس کو دیکھتا چلا جائے گا اس پر روشن ہوتے چلے جائے. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی چیز توحید کا پیغام ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور اس توحید کے پیغام کو ختم کرنے کے لیے اس برے صغیر پاک و ہند میں انگریز نے 2 آدمی پیدا کیے. کتنے آدمی؟ ایک کو نبی بنا کر بھیجا جھوٹا اور ایک کو جھوٹا مجدد بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے؟ ایک کو جھوٹا. تمہیں پتا ہے جھوٹا مجدد کون تھا؟ تو نہیں پتا ہے توجہ کرنا. مولانا احمد رضا میں تو نہیں مولانا سمجھتا اور حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں حضرت ابو بکر. عمر کو کہتے ہیں حضرت
गुरु को डाल को कहते आला, वो आला ऐसा होता है जो बिदअत को सहारा दे, आला ऐसा होता है जो कुरान का तर्जुमा बदल दे। मुझे बताओ मौलवी अहमद रजा ने एक कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान के नाम से लिखा, उसको 21 अरब मुल्कों ने ये कहकर सबक कर दिया कि इसमें 1400 साल के तमाम उलमा के तर्जमे के साथ कुरान का माना इसने बदल दिया। मेरे दोस्तों, शिर्क को फैलाना, बिदअत को फैलाना इतना बड़ा जुर्म है कि कायनात में इतना बड़ा जुर्म और कोई नहीं। तुम्हें पता है कुरान में 18 पैगंबरों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया और जिक्र करके फरमाया वलौ तशरकू लहाबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये पैगंबर भी खुदा न खास्ता शिर्क में मुब्तला हो जाते तो इनकी नबूवत भी खत्म कर दी जाती। हजूर को अल्लाह खिताब करती कि अगर इन अशरकता न यहबतन्न अमलुका, है पैगंबर अगर तू भी शिर्क में मुब्तला हो जाए तो खुदा तेरे अमलों को भी जाए। और मेरे पेशावर के दोस्त, तू शिर्क करके, तेरे दोस्त शिर्क करके, तेरे पड़ोसी शिर्क करके अपने अमल को कैसे बचाएंगे? शिर्क तो इतना बड़ा गुनाह है कि नबियों की नबूवत भी इससे खत्म हो सकती है। ठीक है ये पैगंबर को जो आलिमुल गैब कहता है, तवज्जो करना, पैगंबर को जो आलिमुल गैब कहता है वो अल्लाह के साथ इल्मे गैब में नबी को शरीक करता है, यही शिर्क है। जो अल्लाह के नबी को हर जगह मौजूद कहता है, वो पैगंबर को हर जगह होने में खुदा के साथ शरीक करता है। जो पैगंबर को मुतारे कुल कहता है, वो अल्लाह के साथ नबी को शरीक करता है। जो अली को नबी को मुश्किल कुशा कहता है, वो मुश्किल कुशा होने में नबी और अली को खुदा के साथ शरीक करता है। जो पैगंबर को बिजली बनाने वाला कहता है, वो अल्लाह के साथ नबी को शरीक करता है। जो तीनों ने पीर को बिजली बनाने वाला है, कश्तियां बचाने वाला है, बच्चा बच्ची देने वाला है, वो खुदा के साथ इनको शरीक करता है। और कुरान कहता है कि शिर्क से बड़ा दुनिया में खुदा कोई नहीं। वमन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खलक़ मिनस समा फतअखुज़ तैर, जो शिर्क करता है गोया कि अल्लाह ने उसको आसमानों से जमीन पर गिरा दिया और उसको एक बयाबान में भटका दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और जो शिर्क में मुब्तला है इससे जलील दुनिया में कोई नहीं। हजूर ने फरमाया या अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा, इन कुतिलता औ हुर्रिता ला तुश्रिक बिल्लाह, तू कत्ल कर दिया जाए, तू जला दिया जाए, लेकिन शिर्क के करीब कभी ना। तू नमाज शुरू करता है तो कहता है इन्नी बच्चा बच दिया लिल्लज़ी फतर समावाती बल अता हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह मैं मुशरिक नहीं हूं। तू हज करने जाता है तो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक है, तेरा शरीक कोई नहीं। हज पे जाकर कहता है ला शरीक लक, नमाज पढ़ता है तो कहता है ला शरीक लक, कलमा पढ़ता है तो कहता है ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। आयत करीमा पढ़ता है तो कहता है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, अल्लाह तेरे सिवा है कोई नहीं। और नमाज़ जनाज़ा पढ़ता है तो कहता है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा कोई भी नहीं है। तो इकरार तो ये करता है तेरे सिवा कोई नहीं है। और नमाज में कहता है इय्याका नअबुदु, इबादत तेरी ही करते हैं, व इय्याका नस्तईन, मदद तुझसे ही मांगते हैं। ये सुबह भी कहता है, शाम भी कहता है, हर नमाज में हर रकात में खुदा के सामने इकरार करता है। फिर कब्र पे जाकर सजदा करता है, फिर कब्र वाले को कहते हैं ए पुत्र ए पुत्र, फिर कब्र वाले को हाजत रवा करे, मुश्किल कुशा करे, बिजली बनाने वाला करे, दाता करे, नबियों को वलियों को दाता करे। तेरे सिवा मुनाफिक कोई नहीं, मुशरिक कोई नहीं, खुदा से धोखा देने वाला कोई। और मुझे एक सवाल का जवाब दे तवज्जो से, पेशावर के पढ़े लिखे लोगों, एक न मिसाल से तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं। ये जो जिन बुजुर्गों की कब्रों में सजदा करते हैं लगती आंखों से। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के मज़ार पर मैं गया, पिछले दिनों मेरी बात पतन में तकलीफ थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कब्र पे सजदा हुआ। मैं लाहौर में हजरत ख्वाजा अली हजवेरी के दरबार पे गया तो मैंने देखा वहां सजदा करे। औलिया की कब्रों पे जाने में हर्ज नहीं, लेकिन कब्र पे जाकर तू सजदा करे तो तेरे से ज्यादा खलील दुनिया में कोई नहीं। जब कोई रोके तो कहते हैं ये नजदी है, ये वहाबी है, ये फला है। मुझे पता है ये वहाबी का लफ्ज़,
استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ وہابی ہو گئے. اور یہ اللہ کو تمہیں پتہ ہے وہابی کا لفظ کس نے ایجاد کیا؟ یہ انگریز نے اہل حق کی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے, جن کا مقابلہ انگریز سے تھا, جن کا مقابلہ برطانیہ سے تھا, جن کا مقابلہ مرزا قادیانی سے تھا, ان کو بدنام کرنے کے لیے کہا یہ وہابی ہے, یہ نجدی ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کا ایک چھوٹا سا شہر تھا امرتسر کے قریب, وہاں ایک ملا نے ایک ہندو پڑھیا سے جس کا نام رام داس تھا دکان سے سودا لینا شروع کر دیا. سودا لیتا رہا, جب قرضہ جمع ہو گیا رام داس نے ہندو نے کہا مولوی جی قرضہ واپس کرو. مولوی نے کہا قرضہ نہیں دے سکتا. رام داس لڑنے لگا تو رام داس جب لڑا تو مولوی نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ رام داس آج کے بعد وہابی ہو گیا. جو رام داس ہندو ہے نا, ہندو وہ وہابی ہو گیا ہے. تو محلے کے لوگوں نے رام داس سے سودا لینا چھوڑ دیا جب تو وہابی ہو گیا. وہ ہندو تھا, کیا تھا, کہہ دیا کہ رام داس وہابی ہو گیا. کئی دنوں کے بعد جب اس کی دکان پر کوئی گاہک نہ آیا تو اس نے مولوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا مولوی جی میں تجھ سے قرضہ نہیں مانگتا. مولوی نے کہا ٹھیک ہے. پھر مسجد میں اعلان کیا کہ رام داس تو بات ہندو کا ہندو ہو گیا ہے. اس نے وہابیت سے توبہ کر لی. اب لوگوں نے پھر سودا لینا شروع کر دیا. یہ جہالت کا ایک دور تھا, یہ جہالت کا ایک, اور اس کی جھلک کہیں کہیں پائی جاتی ہے کہ ایک بات ہے, یہ جتنے بھی بزرگ فوت ہوئے, یہ جتنے بھی بزرگوں کی قبریں ہیں, یہ فوت ہوئے تو قبریں بنی میں بولو, فوت ہوئے نا تو تب قبریں بنی. خدا اتنا حساس ہے کہ جس کی قبر پر تم سجدہ کرتے ہو تمہیں اس کی میت کو دکھانے کے لیے خدا نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اگر تم میں عقل ہوتی تو کبھی اس کو سجدہ نہ کرتے. بابا جی فوت ہو گئے, جو ہے بابا جی ان کی آنکھیں کھلی, آنکھیں کھلی رہتی ہیں. بابا جی جو فوت ہوتے ہیں, بزرگ فوت ہوتے ہیں, آنکھیں کھلی رہتی ہیں, آنکھیں کھلی. تو بابا جی کو یہ تو کہو کہ اپنی آنکھیں خود بند کر کے دکھائے. بابا تو اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتا, تو اس کی آنکھیں تو بند کرے. اس کے بعد اس کا منہ بھی کھلا ہے, اس کو کہو کہ تو فوت ہو گیا بابا جی تو اپنا منہ تو بند کر کے دکھا. وہ تو اپنا منہ نہیں بند کر سکتا. اس کے بعد وہ چارپائی پہ لیتا ہے اور غسل کرانے کا وقت ہے, بیری کے پتے لانے کے لیے بابا جی کو کہو پھوک مارے بیری کے پتے آ جائے. بابا پڑھا ہے بیری کے پتے نہیں لا سکتا, بیری کے پتے نہلانے کے لیے تو لائے. اور اس کے بعد کہ بابا جی تو یہاں سے اٹھ کر تختے پر دیکھ جا, ہم نے تجھے نہلانا ہے. کبھی بابا اٹھائے اور بابا تو چارپائی پہ لیتا ہے, اس کو تو اٹھاتا ہے, اٹھا کر ہٹاتا ہے. اور کبھی تو نے کہا بابا جی جب تو قبر میں چلا گیا تو تجھ سے بیٹے مانگیں گے. اب تو اتنا عاجز ہو گیا کہ اٹھ کر خود غسل بھی نہیں کر سکتا. بابے کو پٹے پر لکھایا جاتا ہے نہیں جاتا. اب دیکھو بابا آنکھیں بند کرنے کے لیے تیرا محتاج ہے, منہ بند کرنے کے لیے تیرا محتاج ہے, غسل کے لیے تیرا محتاج ہے, پٹے پہنچنے کے لیے تیرا محتاج ہے, کفن پہننے کے لیے تیرا محتاج ہے. کفن تو نے پہنا دیا تو جنازہ اس کا اٹھانے کے لیے تیرا محتاج ہے. کبھی تو نے کہا بابا جی تو قبرستان خود پیدل چل گیا, تو بابا کبھی پیدل چل کے گیا ہے؟ اور بولو تو صحیح. کبھی آتا کہ بابا تیرے کو تو پتر ملنے میں کل ہوا تو تم پیدل بھی قبرستان چاہ کے نہیں جا سکتا. اور بابا تو اتنا عاجز ہے کہ چار پائی تو اس کی اٹھائے اور چار پائی اٹھا کر تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہتا ہے کہ نہیں کہتا, چار پائی اٹھا کر تو کہتا ہے اللہ میرے سوا کوئی نہیں. یعنی یہ بابا مشکل کشا نہیں تو مشکل کشا ہے, اور چار پائی اٹھاتے وقت اپنی تو اس کی مشکل کشائی کی تردید کرتا ہے. اور پھر قبرستان میں جاتا ہے, قبرستان جنازہ کے رکھا ہے, مولوی کھڑا ہو گیا اور پیچھے کتاریں لگ گئی اور اعلان ہوا او لوگوں بابا جی فوت ہو گئے, آؤ اس کا جنازہ پڑھنا ہے. کیوں غریب ہے تو جنازے میں شریک ہے, اور میری والا جنازے میں شریک ہے, امیر بھی شریک ہے. کیوں شریک کرتے ہو؟ اس لیے کہ ہم بابے کو بخشانا چاہتے ہیں. یعنی بابے کو بخشانے کے لیے تو لوگوں کو بلاتا ہے کہ لوگوں کو مل کر بابے کے لیے دعا کریں. یعنی بابا تیرا اتنا محتاج ہے. اب جنازہ ہوا, مولوی صاحب نے کہا اللہ اکبر, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بابا سب سے بڑا نہیں, پھر نیت مانی, پھر سبحان اللہ پڑھا, پھر کہا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی نہیں, پھر پیغمبر پر درود پڑھا تاکہ نبی کی وجہ سے بابا بخشا جائے. پھر درود کے بعد پھر دعا کرتا ہے اللہ تو بخش دے. دعا کے بعد امام تھا اللہ اوپر کہہ کر سلام پھیرتے ہیں. کبھی امام سے پوچھے کہ اے امام تو نے سلام کیوں پھیرا, اے امام تو اتنی بات سے جواب دے کہ 5 نمازوں میں سجدہ کرتا ہے, 5 نمازوں میں رکوع کرتا ہے, عیدین میں رکوع اور کسوف میں رکوع, رکوع میں رکوع,
اور تو گال کرنے گئی ہے کہ کوئی نہیں؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو آدمی کتنے پیدا کیے؟ کتنے آدمی پیدا کیے؟ انگریز نے کتنے آدمی پیدا کیے؟ 1857 کی جنگ آزادی میں نے رضا خانیوں سے کہا بتاؤ تمہارے باپ مولوی احمد رضا خان نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ تو مجھے ایک بریلوی کہنے لگا کہ مولوی احمد رضا کو 1856 میں پیدا ہوا تھا تو 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ کیسے لیتا؟ میں نے کہا مولوی احمد رضا کا باپ بھی مولوی تھا، وہ تو زندہ تھا، وہی حصہ لے لیتا، اس کا دادا بھی مولوی تھا، اس کا پردادا بھی مولوی تھا۔ احمد رضا کے باپ کا نام تھا مولوی نقی علی، دادے کا نام تھا مولوی کاظم علی، پردادے کا نام تھا مولوی تقی علی، ٹھیک ہے؟ اور احمد رضا پیدا ہوا 1856 میں۔ کب پیدا ہوا؟ اگر اس کا باپ حصہ نہیں لے سکتا تھا تو اس کا استاد حصہ لیتا، ٹھیک ہے؟ تمہیں پتا مولوی احمد رضا کا استاد کون تھا؟ مولوی احمد رضا کے استاد کا نام تھا مرزا غلام قادر۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا بھائی تھا، حقیقی مرزا غلام احمد کا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا نام مرزا غلام قادر بھی مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔ اگر مرزا غلام مرتضیٰ بھی ہو تو تھا وہ حقیقی طور پر مرزا قادیانی کا نام ہے۔ تو مرزا قادیانی کے بڑے بھائی سے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے بھائی سے احمد رضا بریلوی نے ساری کتابیں پڑھی، یہ اس کا شاگرد ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش کی تاریخ ہے، پیدائش کا سال ہے 1842۔ کون سا سال ہے؟ اور مولوی احمد رضا کی پیدائش ہے 1856۔ کتنے سال کا فرق ہے؟ بولو تو صحیح، 14 سال۔ کتنے سال کا؟ مولوی احمد رضا کی وفات ہے 1922 میں، 1900، اور مرزا قادیانی مرتا ہے 1908۔ 1908 وفات میں کتنا فرق ہے؟ کتنا فرق ہے؟ 14 سال۔ ولادت میں کتنا فرق ہے؟ 14 سال۔ وفات میں کتنا فرق ہے؟ 14 سال۔ تو یہ جو 14 سال کا تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو لمبا فرق نہیں کہتے، اس کو معاصرت کہتے ہیں کہ زمانہ ایک تھا۔ کہو زمانہ۔ اب اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے 1888 میں ایک سب سے پہلا جو رسالہ اپنا لکھا، اس کے اندر ایک شعر لکھا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال۔ یہ اس لیے لکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں 14,000 علماء شہید ہو چکے تھے۔ علماء کی وجہ سے وائسرائے برطانیہ کا نام کا بند ہوتا تھا۔ 1864 سے لے کر 1866 تک انگریز نے علماء کے 1,000 مدرسے شہید کرا دیے۔ 14,000 علماء دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ان کی گردنوں پر رکھا دیا، سوروں کی کھانوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈال دیا اور علماء کو تخت نار پر لٹکا دیا۔ کالا پانی اور مارکا کے سناتوں میں علماء حق کی گردنوں پر رکھا دیا گیا۔ یہ انگریز کی علماء حق کے بارے میں انگریز کا کردار تھا۔ اور دوسری طرف یہ تھا، ایک طرف تو علماء حق جو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور جن کا کاٹ میں ہوتی ہے عاجز باب اللہ حاج مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کی شکل میں یہ علماء انگریز کا مقابلہ 1857 کی جنگ آزادی میں کر رہے تھے۔ اور 1866 کے حال میں حضور کی ایک بشارت کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی بستی میں ایک دینی مدرسے کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ مدرسے کی بنیاد رکھی، انگریز کو بڑی تکلیف پہنچی جو علماء کا قتل عام کر چکا تھا، مدارس کو شہید کر چکا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرتا کہ مولوی قاسم نانوتوی کا مدرسہ کامیاب ہو اور اس کے لیے اس کے تحت دین کے علماء پیدا ہو، مجاہد پیدا ہو۔ تو انگریز نے ایک جھوٹے نبی کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ
موجود ہیں. میں نے پورے پاکستان کے رضا خانیوں کو چیلنج کیا ہے کہ میرے پاس انگریزی کی کتابیں، رابنسن انگریز کی کتاب اور ایڈورڈ گبن کی کتاب اور مسٹر ٹامسن کی وہ کتابیں موجود ہیں جس میں اس نے لکھا ہے کہ احمد رضا بریلوی کو اور مرزا قادیانی کو انگریز نے اپنے مقاصد کے لیے برے صغیر میں پیدا کیا تاکہ مسلمانوں پر لڑائیں، اسلام کے نام پر لڑائیں، کسی کو وہابی کہہ کر لڑائیں، کسی کو نبی کہہ کر لڑائیں، کسی کو دین کا دشمن کہہ کر لڑائیں، کسی کو ملا کہہ کر لڑائیں. اور میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں. اس لیے میں نے پورے پاکستان کے رضا خانیوں کو ایک چیلنج کیا ہے ہر جگہ. اور آج پشاور کی اس سرزمین پر بھی میں احمد رضا بریلوی کے حاشیہ نشینوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. اگر تمہیں میری بات پر کوئی اعتراض ہو تو مجھ پر ہائی کورٹ میں مقدمہ کرائے. میرا دعویٰ ہے کہ مولوی احمد رضا اور غلام احمد قادیانی یہ دونوں انگریز کے ایجنٹ تھے، امت مسلمہ کو لڑانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے. اگر عدالت میں ان دونوں کو انگریز کا ایجنٹ ثابت نہ کروں تو میری سزا کون ہے؟ قاسم نانوتوی کا قصور کیا تھا؟ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کا مدرسہ بنا کر شرک کے توڑ توڑا دیے. اس کا قصور یہ تھا کہ اس میں دیوبند کا مدرسہ بنا کر قادیانی کی نبوت کاسبہ کے فرق جوڑا کے اس کا قصور یہ تھا کہ اس میں محمود الحسن شیخ کو پیدا کر کے ریشمی مال کی تحریک کے ذریعے وائس برطانیہ کے ایوانوں کو نظام کر دیا. اس کا یہ قصور تھا. اس لیے تم نے اس پہ کفر کا فتوا لگایا. لیکن نبی کا رستہ ہے یہ دین کو نہیں مانتا اور تو قرآن کا منکر، تو حدیث کا منکر، تو ولی اللہ اولیاء کی کتابوں کا منکر، تو عاشق رسول بن گیا. اور اس قاسم نانوتوی کو گستاخ کہتا ہے جب مدینے سے 7 دن پیچھے اپنا جوتا اتار دیتا ہے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کے پاؤں میں پتھر چڑھیں گے؟ فرمایا وہاں پتھروں کے لیے میں تو جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید ان پتھروں پہ 1400 سال پہلے رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہو. نانوتوی کا جوتا کبھی قدموں کے اوپر نہ آیا. جو پیغمبر کے روزے سے 7 میل پیچھے جوتا اتار دے وہ نبی کا گستاخ ہے. اور جو پیغمبر کے مسلے سے کھڑے ہوئے اماموں کو عادت ہے وہ نبی کا عاشق ہے. تم عاشق ہو. مولوی احمد رضا کا پورا کچا چٹا ہمارے پاس موجود ہے. یہ مرزا قادیانی کے بھائی کا شاگرد رنگ کالا تھا. رنگ ایک آنکھ مرزا قادیانی جیسی تھی. یہ آپ کی معلومات ہے. ایک آنکھ مرزا قادیانی اور حضرت صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ شرمیلے اتنے تھے کہ بازار میں چلتے تھے. بچپن میں پورے 12 سال کی عمر تک حضرت صاحب نے پاجامہ وغیرہ نہیں پہنا تھا شرمیلے ہونے کی وجہ سے. اور قمیص لمبا ہوتا تھا. قمیص حضرت صاحب کا قمیص لمبا ہوتا، نیچے پاجامہ وغیرہ پہنا. شرمیلے اتنے تھے کہ ایک دفعہ کلاس سے گزرے آگے سے عورتیں نہ آئی تو حضرت صاحب نے شرم کے بارے کپڑا اٹھا کر اپنے آنکھوں پر رکھ لیا. شرم کے بارے شرمیلے یہ لکھا ہوا کتابوں. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے ایسے شرمیلے. اور مشغلہ کیا تھا کہ دنیا کو کافر بنائے. مشغلہ کیا تھا کہ دنیا کو سعودی عرب کے سلطان ابن سعود پر کفر کا فتویٰ احمد رضا بریلوی نے لگایا اور قائد اعظم پر کفر کا فتویٰ غلام احمد رضا بریلوی کے خلیفہ مولوی حشمت علی کی کتاب تجارب اہل سنت کی طرف سے لگایا گیا جس کو مولوی طیب دانا پوری نے لکھا. اور مولوی احمد رضا کے ایک ماننے والے مولوی ابوالبرکات محمود رضوی کے بعد میں کتاب لکھی جواب الشریعہ. اس میں لکھا ہے کہ جو آدمی مسلم لیگ میں شامل ہوگا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اس کا نکاح اور بولو اس کا نکاح اس کتاب میں موجود ہے. تو میں نے کہا کہ شاہ احمد نورانی صاحب اور نیازی صاحب جب تم پیر پگارا کے ساتھ ملتے ہو تمہارا نکاح باقی رہ جاتا ہے. اور مولوی عبدالستار نیازی بھی کچھ وقت مسلم لیگ میں رہا. ٹھیک ہے. تو اس کا نکاح بین الاقوامی رہتا ہے. پورا تو نکاح ہی ہے. وہ شاید اس کے بعد سے نکاح رکھایا ہو. غیر شادی شدہ بین الاقوامی لڑنا انٹرنیشنل لڑنا. ٹھیک ہے. یہ کس کا نیازی کو جانتے ہو جتنا لمبا تلنا اتنی لمبی زبان. 53 کی تحریک میں داڑھی مڑا کر ایک کوٹ کے نیچے چھوڑ دیا تھا. ہمارے پاس اس کی دستاویز
ٹھیک ہے، خیر میں اس پر نہیں جاتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل مسلم لیگ میں شامل لوگ ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ مولوی احمد رضا صاحب کے فتوے کے مطابق تمہاری بیویاں نکاحوں سے نکل گئی، مولوی احمد رضا کے فتوے، ہمارا نہیں فتوا، ٹھیک ہے۔ اور مولوی احمد رضا نے ایک اور بات کہی، اس کی ایک کتاب میں لکھا کہ جو مسلم کسی کو اپنا قائد اور حکمران مانے اس کا بھی نکاح ٹوٹ گیا۔ تو میں نے کہا نورانی صاحب نے جب مفتی محمود کی قیادت کو تسلیم کیا تھا تو نکاح باقی رہ گیا تھا، اور ساری امت کے لوگوں کو تم کافر کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ علامہ اقبال کو کافر کہتے ہو جو پیغمبر کا اتنا بڑا عاشق ہے کہ حضور کی شان میں کہتے ہیں یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، اور گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، اور رفت ہستی میں اونچے بھی پریشان ہوتے، اور رفت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیر میں افلاس میں فکر تشدد ہوتا، بس توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست جبل توحید کے حدیثہ ہوتے، نہ مدجر تیرے ذکر کے بیانہ ہوتے، رسول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ وہ علامہ اقبال بجانب اہل سنت کے بریلوی مصنف کی زبان سے وہ کافر ہو گیا، قائد اعظم سے کفر کا فتویٰ لگایا تم نے، مسلم لیگیوں پہ کفر کا فتویٰ لگایا تم نے، الطاف حسین حالی کو کافر تم نے کہا، 19 ہندوستان کی جماعتوں کو انہوں نے کافر کہا، اور جب مولانا ظفر علی خان پہ کفر کا فتویٰ بریلوی حضرات کی طرف سے لگا تو مولانا ظفر علی خان نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا بریلوی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ۔ ظفر علی خان تھا، وہ کوئی روایت دیوبند کی طرح خاموش ہو کر دعا دینے والا تو نہیں تھا کہ چپ کر جاتا چلو کوئی نہیں۔ ظفر علی خان نے کہا بریلوی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 کوڑیاں نہیں نکل لگتے ہیں، بریلوی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 خدا نے یہ کہہ کر انہیں بھیگ دی وہ انگلی لہم ان کیدی متین۔ اور جب دوسرا فتویٰ لگایا لڑکے نے تو ظفر علی خان نے کہا کوئی دامن لے گیا، کوئی غریبہ لے گیا، کوئی ترکی لے گیا، کوئی ایران لے گیا، رہ گیا تھا نام باقی فقط اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر محمد رضا لے گیا۔ اور جب علامہ اقبال پر تو فتویٰ انہوں نے لگایا تو علامہ اقبال نے کہا اور مجھ کو تو سکھا دی ہے افراد نے زندگی کی، اس دور کے ملا ہے کیوں تم کے مسلمان، ساری امت کو تم نے کافر کہا۔ ایک مولوی تھا ان کا پچھلے 23 سال پہلے کی بات ہے، ملتان سے فارغ ہو کر پڑھ کر بادل نگر اپنے گھر پہنچا تو پہلا جمعہ پڑھایا، پہلے جمعے میں تقریر کرتا کہتا ہے جو آدمی دیوبندیوں کو کافر نہ کہے وہ خود کافر، اور جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے اس کی اولاد حرامی، نکاح نہیں ہوتا۔ بڑی عجیب بات ہے، اس مجمع میں ایک بابا چپ کر کھڑے ہوئے، قرآن انہوں نے سر پر رکھ لیا، انہوں نے کہا مولوی جی میں تمہارے باپ کے نکاح کا گواہ ہوں، تمہارے ابا جی کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا۔ یہ واقعہ موجود ہے، یہ کیا واقعہ، یہ کوئی غلط بات نہیں۔ تو تمہارے والد صاحب کا نکاح مولوی غلام قادر، لہٰذا مولوی صاحب آپ اپنے بارے میں وضاحت فرمائیں، لہٰذا آپ اپنے بارے میں وضاحت ہے۔ تو مولوی صاحب کو بات کوئی نہ آئی تو لوگوں سے کہا درود شریف پڑھو، کیا کہا درود شریف۔ اب نوجوان کالج کے کچھ لڑکے تھے، انہوں نے کہا کہ بڑا پاگل تم نے ہمیں بنایا مولوی، اب اکٹھا ہی درود شریف پڑھیں گے، پہلے اس بات کا جواب دو۔ جب بات کوئی نہ آئی تو مولوی صاحب کہنے لگے بھائی یہ وقت کی بات ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے وقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شرک سے بچو، حضور نے فرمایا من ذکر اہل البدع فقد اعان لحق الاسلام، کہ جو آدمی شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، اس کی عزت کرنے والا اسلام کی توہین کرتا ہے۔ بدعت کرنے والے کی عزت کرنے والا اسلام کی، میرے دوستو سب سے بڑا فتنہ شرک اور بدعت کا ہے، اور ان کے ہم نوا کئی وہ لوگ ہیں کہ جن کو دعویٰ اسلام
ٹھیک ہے نا بھائی کہ ہم اسلام کے معاملے ہیں مانے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں ان ٹھیکیداروں میں ایک اسد گیلانی ہے جماعت اسلامی لاہور کا اس نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا الحکومت الاسلامیہ خمینی کی کتاب کا ترجمہ کیا جس میں لکھا کہ عثمان غنی نعوذ باللہ بدقماش انسان تھے الحکومت الاسلامیہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جماعت اسلامی اسلام کا دعویٰ کرتی ہے اور اس کے قومی اسمبلی کا لیڈر صحابہ کے خلاف اس آدم خور مردود خمینی کی کتاب سے ترجمہ کر کے اس قوم کو گمراہ کرتا آپ کے اس پشاور کے شہر میں بھی ایک خمینی کا چیلا رہتا ہے کہ نہیں میں نے خمینی کے خلاف کتاب لکھی خمینیزم اور اسلام اور اس کتاب کو 3 صوبوں کی حکومتوں نے ضبط کیا اس کتاب کے خلاف پشاور کے ایک بے ضمیر ملا نے کتاب لکھی اور اس میں خمینی کی بڑی تعریف کی اور خمینی سے بڑے پیسے لیے انعام سے خمینی کا پیشاب پینے والے ملا تجھے اہل سنت کی مسجد میں خطابت اور امامت کا کوئی حق نہیں ہے جو خمینی کی تعریف کرتا ہے میرے نزدیک وہ ابو بکر عمر کا دشمن ہے ٹھیک ہے یا نہیں اور پچھلے دنوں اخباروں میں آیا کہ انہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کلہاڑی ہمارے ایک اور بزرگ کو دی ایک کلہاڑی تیرے حصے چاہیے تھی عطا اللہ شاہ بخاری کو پورے پاکستان میں کلہاڑی دینے کے لیے تیرے جیسا بے وزیر کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا بے غیرت کہیں کی اولیاء اللہ اور بزرگوں کے نام بدنام کرتے ہو تمہیں شرم کرنی چاہیے پیسے کے لیے پیسوں کے لیے اور خمینی کا پیشاب پینے کے لیے اور ان کی چاپلوسی کے لیے صحابہ کی دشمنی تمہیں نظر نہیں آتی تمہیں کیا پڑتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ اور اپنے آپ کو سنی کہلاؤ ٹھیک ہے اور میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ ایک اگر حسین کی علی اور اگر آپ میں سے کسی کو سیرت کی تحریر کی ضرورت ہو تو یہاں سامنے کیسٹیں بھی سیرت پر موجود ہے جس کو اعتراض ہو جا کر کیسے سنیں اگر حسین ابن علی امیر یزید کی مکارتی کے اندر ایک سپاہی کی حیثیت سے کیسر روم کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں شریک ہونے کی وجہ سے مغفور ہے تو امیر یزید کے سالار لشکر ہونے کی وجہ سے مغفور کیوں نہیں یہ پڑھ رہے ہیں یہ سوال بڑا عجیب ہے سوال کا جواب سمجھے گا سوال یہ ہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے کہ قسطنطنیہ کی جان میں قسطنطنیہ کی جان میں جو آدمی شریک ہوگا وہ جنتی ہے یہ حضور کی حدیث ہے جو آدمی شریک ہوگا مغفور اللہ اس کے گناہ بخشے یہ اس کی حدیث یعنی اس کا سوال ہے تو یہ حضرت حسین بھی قسطنطنیہ کی جان میں تھے اور یزید بھی قسطنطنیہ کی جان میں تھا تو یزید کس حدیث کی بنا پر جنتی ہونا چاہیے اور آپ اس کو جنتی نہیں مانتے یہ سوال ہے تو اس کا جواب ذرا سمجھے جس آدمی نے سوال لکھا اس کو یہ خود رکھنا چاہیے کہ حدیث کے اندر کہیں جنتی کے الفاظ نہیں ہے کہ یزید جنتی ہے بلکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں انہوں نے بھی لکھے رکھے ہوئے کہ وہ مغفور ہے کیا ہے مغفور عربی زبان میں کہتے ہیں جو بخشا گیا جو کیا ہو بخشا گیا تو حضرت حسین بخشے گئے اور حضرت حسین بعد کے عملوں سے بھی بخشے گئے اور اس وقت کے عملوں سے بخشے گئے اور اگر آپ کہو کہ یزید بھی وہاں موجود تھا اور یزید بھی اس حساب سے بخشا گیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ مغفور کا لفظ حاجیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ جو آدمی حاجی حج کرنے جاتا ہے تو حضور نے فرمایا مغفور لو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنے والے بھی معاف ہو جاتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو اس نے آج تک کیے وہ معاف ہو گئے اور آگے کا اللہ وارث ہے تو یزید کر نے جو واقعہ پیش آیا تھا کربلا کے اندر حضرت حسین کا یہ تو اس واقعے کے بعد آیا اور جو بھی کچھ کوتاہیاں کئی لوگ بیان کرتے ہیں وہ بعد میں پیش آئیں تو بعد میں جو باتیں پیش آئیں ان کا اس حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ اسلام سماج فرمائے دعا کے بغیر کوئی نہ جائے میں نے میرے دوست نے اعلان کیا تھا اس جنتری کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا خلافت راستہ جنتری سیاسی عوامیہ جنتری کے مقابلے میں یہ 1987 کی جنتری میں شائع ہوئی ہے بڑی معلوماتی جنتری ہے اور بڑی خوبصورت دستاویز ہے اس کے اندر 313 صحابہ کا تعریف بھی ہے اور اس کے اندر بڑے روایت اور نشات بھی ہے ہر سنی کے لیے یہ جنتری سمایا ہے صرف 15 روپئے کی سامنے سے بھی مل سکتی ہے یہاں سفید پر بھی یہ جنتریاں موجود ہے اور اس کے علاوہ اور کتابیں اور تشریح میں
دستور لے کر جائیں، یہ سنیوں کا سرمایہ. اور رمائے نبوت کے 4 شعر ہمارے باہر موجود ہے، ختم نبوت کے 4 بھی وہ بھی آپ لے آ سکتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے ضرورتوں کو